یہ اس معیار تک نہیں پہنچی، اور یہ بنائی اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں اللہ کے نوکر بیٹھیں گے۔ نوکروں کو کیوں بٹھایا؟ چاہے وہ متولی ہوں، صدر ہوں، ممبر ہوں، نوکروں کا کیا کام ہے جی؟ ارے نوکروں کا کیا کام ہوتا ہے بھائی؟ کوٹھی میں، گھر میں نوکروں کا کیا کام ہے کہ مالک کے جب مہمان آئیں گے ان کو پانی پیش کرے گا، مالک کے مہمان آئیں گے ان کی خدمت کرے گا، مالک کے مہمان آئیں گے ان کو سلام پیش کرے گا۔ اور یہاں معاملہ الٹا ہو گیا، نوکر مالک بن گئے، مالک کے مہمانوں سے بدتمیزیاں کرتے ہیں۔ یہاں معاملہ بالکل الٹ ہو گیا کہ نوکروں کو یہ خیال ہی نہیں رہا کہ ہم تو خدمت کرنے کے لیے یہاں بٹھائے گئے، انہوں نے سوچا ہم تو مالک بن کے اس جگہ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ صرف آپ کی بات نہیں، پورے ملک کی بات کر رہا ہوں۔ مسجد کیوں بنائی؟ کہ اس کے پڑوسی چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس کے پڑوسیوں میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، کیونکہ یہاں طاقتور مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے پڑوسیوں میں کوئی بیوہ روئے گی نہیں، کسی یتیم کو غم نہیں ہوگا۔ آپ نے کیا کہا کہ صرف پنجگانہ نماز کے لیے بس استنجا کرو اور نماز پڑھ کے باہر آ جاؤ، اس کام کے لیے مسجد بنائی؟ پوچھو محمد رسول اللہ سے، مسجد میں اصحاب صفہ کا چبوترا بنایا، سیدنا ابوبکر صدیق کی ذمہ داری لگائی کہ زکوٰۃ اکٹھی کیا کرو، زکوٰۃ اکٹھی کیا کرو۔ یا رسول اللہ کیا کرنا ہے؟ زکوٰۃ کا سینٹرلائز کرنا ہے۔ سینٹرلائز مطلب مفتی صاحب کے پاس جمع کرانی، امام صاحب کے پاس جمع کرانی۔ اچھا سینٹرلائز کریں گے اس کو اپنے محلے میں، پھر کیا کریں گے؟ حکم ہوا کہ پھر یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پڑوسیوں میں محتاج کون ہے، غریب کون ہے، پریشان کون ہے، قرضدار کون ہے، دکھ میں کون ہے، لا علاج بیماریوں میں کون ہے۔ ہم پہلے ان کو اتنی پیسے دیں گے، ہر سال اتنی دولت دیں گے کہ وہ صاحب زکوٰۃ بن جائیں، کہ وہ صاحب زکوٰۃ بن جائیں۔ پوچھو اپنے مفتیان کرام سے۔ ایک دور تھا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا، عمر ثانی ان کو کہتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں سے ہیں۔ انہوں نے زکوٰۃ اکٹھی کی، ملک شام بھیجی، کئی 100 گاڑیاں۔ شام کے گورنر نے چٹھی لکھی، حضرت یہاں تو پہلے ہی زکوٰۃ بانٹ کے اب کوئی غریب نہیں رہا، اپنی زکوٰۃ واپس منگوا لیجیے۔ تیل اب نکلا ہے، سوشل میڈیا جھوٹ بولتا ہے کہ عرب کے لوگ تیل نکلنے سے پہلے غریب تھے۔ یہ عرب ہی تھے جنہوں نے تاتاریوں کو کلمہ پڑھایا، جنہوں نے مغلوں کو دین کی دولت دی، جنہوں نے یہ لازوال عمارتیں آپ کے ملک میں کھڑی کی ہیں، یہ ان کو محمد رسول اللہ نے دولت عطا کی تھی۔ پھر وہ زکوٰۃ آ گئی، شام سے واپس عراق بھیج دی، وہاں سے بھی گورنر کی چٹھی، حضرت یہاں تو پہلے ہی زکوٰۃ، یعنی اس طریقے سے زکوٰۃ بانٹنی شروع کی اپنے دائرے سے کہ پہلے دائیں طرف والوں کو اس سال دولت مند کریں گے، پھر بائیں طرف والوں کو کریں گے۔ سچی سچی بتاؤ مسلمانوں، کیا تم نے کبھی نبی کی سنت کے مطابق زکوٰۃ بانٹی ہے؟ کیا کبھی اپنے امام سے پوچھا ہے؟ کیا اپنے غریب بھائی کے گھر رات کو چھپ کے کچھ دولت کا گٹھی بنا کے پھینک آئے ہو؟ بتاؤ تو صحیح کہ اپنے آپ کو مسلمان ہم کہتے ہیں، ہمارا وہ معیار کہاں ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چاہتے ہیں؟ ہمیں تبدیلی لانی ہے۔ اسلام کے لیے دنیا پیاسی ہے۔ سوشل میڈیا پہ کوئی کچھ مرضی لکھتا رہے، اسلام اس دن بدنام ہوگا جس دن عبد الرحمن ٹھگی کرے گا۔ اگر عبد الرحمن اپنے مالک کے ساتھ، جو کوئی ہندو بھائی ہے، سکھ ہے یا کہ دلت ہے، اگر وہ اس کی دکان پہ کام کرتا ہوا ایماندار ہے، تو سوشل میڈیا پہ کوئی طاقت کچھ بھی لکھتی رہے، اس غیر مسلم کے نزدیک مسلمان ایماندار تھے، ایماندار ہوتے ہیں اور ایماندار رہیں گے مسلمان۔ ہمیں اپنے درمیان میں تبدیلی لانی ہے۔ ہمیں خود اس معیار کو پہچاننا ہے جو پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ تعالی، اس معیار تک پہنچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنی ذہنیت کو نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق مثبت کرنا ہے۔ کریں گے مثبت انشاءاللہ۔ مثبت سمجھتے ہیں؟ پازیٹیو کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ پازیٹیو۔ آپ نمازی ہیں، زیادہ تر لوگ یہاں بیٹھے ہیں، سب ماشاءاللہ شکل سے، چہرے سے، حالات سے لگتا ہے نمازی۔
ایک بات اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے، مجھے نہیں بتانی، اپنے آپ کو ہی پوچھنی، سوال میں کروں گا، جواب آپ اپنے آپ کو دیجیے، ٹھیک ہے؟ چھوٹا سا ٹیسٹ کر رہے ہیں نمازیوں کا، دل پہ ہاتھ رکھ لیجیے اپنے یہاں پہ۔ آپ نماز پڑھتے ہیں نا 5 وقت؟ سچی سچی بتاؤ، کبھی اپنے باپ کو جا کے گلے ملے اور جپھی ڈالی ہے کہ ابو جی آپ سے بڑا پیار ہے یار، آپ سے بڑی محبت ہے مجھے؟ نماز پڑھتے ہو نا، بتاؤ نا، کبھی اپنے باپ کو جپھی ڈالی ہے جا کے، جس نے تمہیں سوکھے پہ سلایا، خود گیلے پہ رہے ماں باپ، اپنی ہڈیاں نچوڑ کے تمہیں اس طاقتور ترین انسان میں تبدیل کیا ہے، جس نے اپنا خون جگر بنا کے تمہیں آج اس میدان کے اندر بٹھا دیا۔ بتاؤ نا کہ اپنے ابو سے کبھی کہا جا کے ابو آپ سے بڑا پیار ہے یار، آپ کی مجھے یاد آتی ہے بہت دفعہ؟ اچھا یہ بتاؤ، نماز پڑھتے ہو، اپنی ماں کے پیر دبائے ہیں کبھی؟ رات کو سیدھا بیوی کے کمرے میں گھس جاتے ہو یا کبھی اپنے ماں کے پیر دبائیں؟ بتاؤ نا، پوچھو اپنے آپ سے۔ نماز پڑھتے ہو نا آپ، قرآن نے کہا نا کہ ہم نے نماز اس لیے فرض کی ہے تاکہ تم برے کام چھوڑ دو گے، اچھے کام کرنے لگو گے۔ پوچھو نا اس دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے، کہ کبھی زندگی میں کسی روتے ہوئے انسان کو اس لیے تم نے وقت لگا کے ہنسایا ہو کہ یار میں اپنے رب کی رضا کے لیے اس کو ہنسا دوں، یار یہ آج بہت دکھی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو جب انتقال ہو گیا، کسی کے خواب میں آئے، فرمایا غزالی کیسے مغفرت ہوئی؟ قرآن بہت لکھا، حدیثیں بہت لکھی، اتنے بڑے امام دے کہنا یار کچھ کام نہیں آیا۔ میں ایک دن حدیث لکھ رہا تھا، قلم اٹھایا، اس کو سیاہی میں ڈبویا، اور جب وہ قلم کاغذ پہ رکھا، وہ جو سیاہی کا ببولہ بنا تو اتنی دیر میں ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی اس پہ، اور وہ سیاہی کے پانی کو پینے لگی کیونکہ گرمی تھی۔ میں نے قلم کو روک لیا کہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کو مکھی کو پانی پینے دیتا ہوں۔ کہتے میں مر گیا۔ میرے رب نے پوچھا غزالی یہ تو بتا کہ اس مکھی کو تو نے پانی پینے کا موقع کیوں دیا تھا؟ وہ تو تیری کوئی تعریف نہیں کر سکتی تھی، وہ جا کے لوگوں کو بتا نہیں سکتی تھی۔ فرمایا اللہ میں نے اس لیے اس کو پانی پینے دیا، میں نے کہا میرے اللہ کی مخلوق ہے آپ کی محبت میں۔ فرمایا اچھا پھر جو کوئی میری مخلوق پر رحم کرے تو میں پھر اس پہ رحم نہ کروں؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھو تو صحیح، تمہیں پتہ ہے تمہاری بہن غریب ہے، تم جانتے ہو کہ تمہارا کون سا رشتہ دار محتاج ہے، صاحب مال ہونے کے باوجود کبھی پیسوں کا پیکٹ بنا کے ان کے گھر پہ پھینک کے نہیں آئے تم رات کے اندھیرے میں؟ بتاؤ تو صحیح، نمازی ہو نا، سڑک پہ چلتے ہوئے جو اینٹ کبھی کسی ٹرالی سے کسی گاڑی سے گر جاتی ہے، کوئی مرا ہوا جانور پڑا ہوا ہوتا ہے، بتاؤ تو صحیح یہ وہ دین ہے جس میں کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے ایک عورت کو جنت کی بشارت دی جا رہی ہے، اور نبی علیہ السلام اس عورت کا ذکر کرتے ہیں۔ تم بتاؤ تو صحیح کیا سڑک پر پڑے ہوئے اس پتھر کو، اس روڑے کو کبھی رک کے، اپنی گاڑی روک کے، اسکوٹر سائیکل روک کے، اپنے پیر سے ہاتھ سے اٹھا کے سائڈ پہ رکھا؟ اپنے دل سے پوچھو تو صحیح ایک بار، بتاؤ تو صحیح تمہارا جو غیر مسلم دوست، تمہارا غیر مسلم پڑوسی، تمہارے ساتھ رہنے والا جو بندہ ہے جس نے بچپن تمہارے ساتھ گزارا، جو اسکول میں تمہارے ساتھ پڑھتا رہا، آج وہ پریشان ہے، دکھی ہے، وہ ملتا ہے تو نظریں پھیر لیتا ہے، بتاؤ تو صحیح کیونکہ تم نمازی ہو اس لیے پوچھ رہا ہوں، اگر نمازی نہیں ہوتے پھر نہیں یہ سوال کیا جا سکتا تھا، کیونکہ نمازی کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنے والا بندہ یہ سجدے میں اپنے رب سے وعدہ کر کے آیا ہے کہ تیرے رسول کے ساتھ میں وفاداری کا اعلان کرتا ہوں، اور نبی سے وفاداری یہی ہے کہ جو رسول اللہ نے کہا ہم اس کی اتباع کریں گے۔ پوچھو تو صحیح اپنے اس دل کو ایک بار کہ کسی غم زدہ کا غم دور کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، کسی یتیم کے سر پہ ہم نے ہاتھ پھیرا ہو، جس نبی نے عیدگاہ کی جاتے وہ اپنا رخ پلٹ کے گھر کی طرف کر لیا کہ ایک یتیم رو رہا ہے، بس اس کو واپس لے کے جاتے ہیں، اس کو نئے لباس پہناتے ہیں، اس کو گھر میں سے کھجوریں کھلاتے ہیں، اور پھر پوچھتے ہیں کہ اچھا تیرا جب باپ زندہ تھا عیدگاہ کیسے جاتا تھا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو اپنے ابو کے کندھوں پہ بیٹھ کے جاتا تھا۔ وہ فرمایا چل پھر، نبی علیہ السلام نے اس کو اپنے کندھوں پر بٹھایا تاکہ ان مسلمانوں کو بتانا تھا کہ یتیم خانے کھولنا
غریبوں کی مدد کرنا، بیواؤں کی خبر گیری کرنا، یہ تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ یہ کہہ کے جان چھڑائی نہیں جا سکتی کہ فلاں سرکار فلاں پارٹی وہ تو ہماری یہ کہہ کے نہیں جان بچا سکتے آپ اپنی۔ آپ کا معیار کہاں ہے؟ آپ کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں؟ اس معیار کو مینٹین کرنا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ کریں گے انشاءاللہ؟ تو ایک بندہ آپ کے گھر میں خراب ہے بہت، پہلے اس کو بندہ بنانا ہے۔ بنائیں گے انشاءاللہ؟ ارے بھائی میں ایک جگہ گیا جلسے میں، تو حضرت وہ ہمارے یہاں پنجاب میں دن میں جلسے ہوتے ہیں، یہ بھی آپ کو کہ پنجاب میں، ہماچل میں یا آپ کشمیر میں جائیں گے تو جتنے بڑے اجتماع ہوتے ہیں وہ دن میں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ اپنا وقت دینا ہے، اپنا جاب ٹائم دینا ہے۔ تو ایک جلسے میں ایسے ہی پوچھا کہ بھائی تمہارے گھر میں سب سے زیادہ کون خراب ہے؟ تو آگے ایک نوجوان بیٹھا تھا، اپنے باپ سے بہت تنگ ہوگا، کہنے لگا مولوی صاحب میرا پیو بہت خراب ہے۔ لیکن گھر میں ایک بندہ خراب ہے۔ آج میں نے بہنوں سے بھی گفتگو میں یہ باتیں کی، ہماری مائیں بہنیں اکٹھی ہوئی تھیں آج صبح، ان سے بھی ایسی بہت ساری باتیں ہوئی، وہی آپ سے بھی کر رہا ہوں۔ آپ سے یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں پتہ ہے؟ کیونکہ بھوپال کی ایک عزت ہے پورے ملک میں، اور پھر بھوپال کے مسلمانوں کی ایک الگ پہچان ہے۔ نبی علیہ السلام پازیٹیو ہیں، ہم پازیٹیوٹی کے ساتھ ہی دیکھتے ہیں۔ یہ ضروری تو نہیں کہ اب سارے ہی لوگ رات کو چائے پی رہے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو اسکول نئے بنانے کی فکر میں ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو کالج چلا رہے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کر لی، بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ بنایا، مفتی بنایا، عالم بنایا۔ اگر ہم پچھلے 30 سال کے موازنے میں اب دیکھیں گے تو ہم پچھلے 30 سال میں آج کی دن آگے جا رہے ہیں، پیچھے نہیں جا رہے ہیں۔ تو یہ جو آگے جانے کی رفتار ہے اس کو اور تیز کرنا ہے، کم نہیں ہونے دینا۔ کریں گے تیز انشاءاللہ؟ تو گھر میں ایک بندہ خراب ہے، اس کو گھر سے نکالیں گے؟ نہیں نکالنا۔ گھر میں ایک بندہ خراب ہے، وہ کون ہے پتہ ہے؟ وہ میں خود ہوں، آپ خود ہیں وہ۔ آپ اندازہ تو لگائیں، آپ جب گھر میں زیادہ طوفان بدتمیزی کا عروج کرتے ہیں، ماں بھی پریشان، بیوی بھی پریشان، بچے بھی پریشان، اگر اسی میں آپ صبر کا مظاہرہ کریں، تحمل کا، یار مرد کس کو کہتے ہیں بتاؤ تو صحیح۔ اصل میں تم مولویوں کے پاس جاتے نہیں حضرت، یہ علماء کے پاس صحبت میں بیٹھتے نہیں، قرآن حدیث پڑھیے۔ مرد کس کو کہتے ہیں؟ مرد وہ نہیں ہے جو 500 لوگوں کے بارات میں لے گیا، 4 چکے کی کار میں سسر صاحب سے لے کے اور دلہن لے کے گھر کو آ رہا ہے۔ مرد وہ ہے جو نکاح کے موقع پہ اپنی طرف سے مہر معجل دیتا ہے، جس کو ٹوکن آف لو کہتے ہیں۔ اس بات کی ضمانت یہ پکڑو پیسے اور جا کے اندر پیش کر دو کہ میں پیشگی طور پر تمہیں شہزادی تسلیم کرتا ہوں، ساری زندگی تمہارے ناز و نخرے اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ مرد اس کو کہتے ہیں جو بیوی سے وعدہ کر لے کہ میں تیرے نکاح، تو میرے نکاح میں آ گئی تو قبر کی لحد تک اس وعدے کو نبھاتا ہے۔ جو درمیان میں چھوڑ کے بھاگ جائے وہ مرد پورا نہیں ہوتا ہے۔ مرد اس کو کہتے ہیں۔ مرد وہ تھوڑی ہے جو زیادہ اچھے کپڑے پہنے، بہترین گاڑی، نہیں، جو غریب کے ساتھ، مظلوم کے ساتھ، اپنے سے کمتر کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ پیش آتا ہے، یقیناً وہی بڑا خاندانی آدمی، کیونکہ اس کے اندر لچک موجود ہے، اس کا قد بڑا ہے، وہ جھک کے مل رہا ہے۔ اسی لیے تو جھک کے مل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑا قد عطا کیا ہوا ہے۔ ہم نبی علیہ السلام کی امت ہیں، یہ نہیں اسلام چاہتا۔ میں 2 ٹوک لفظوں میں کہتا ہوں، قرآن نے بھی کہا ہے کہ کوئی دین میں زبردستی نہیں۔ بہت سارے غیر مسلموں کو غلط فہمی ہے کہ جی مسلمان تھا کہتے پوری دنیا مسلمان، نہیں، اسلام نے کہیں کوئی پابندی نہیں لگائی کہ ہر بندہ دین میں آ جائے، لیکن ہاں اسلام یہ چاہتا ہے اپنے ماننے والوں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلف وفاداری لینے والوں سے، اسلام آپ سے یہ چاہتا ہے، مسلمانوں سے یہ چاہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے کوئی غیر مسلم اسلام کو برا نہ کہے،
کوئی غیر مسلم کی بیٹی یا ہماری بیٹی یہ نہ کہے کہ محمد شفیع اور وہ جنید روزانہ گلی کی نکڑ پہ کھڑے ہو کے اس وقت تک ہمیں دیکھتے رہتے ہیں جب تک ہم گلی کی نکڑ نہ پار کر لیں. کوئی بیٹی اگر یہ کہتی ہے تو پھر آپ مجرم ہیں اللہ اور اس کے رسول کے، کیونکہ وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ دو لوگ کھڑے ہیں، وہ یہ کہتی مسلمانوں کے دو لڑکے وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. اسلام یہ آپ سے چاہتا ہے. اسلام کی فوٹو دیکھی آپ نے؟ فوٹو دیکھی ہے اسلام کی بھائی آپ نے؟ ارے بولو ہاں یا نہ، فتویٰ تو آپ دے ہی دیتے ہو. اگر ہم جیسا کوئی کہہ دے گا فوٹو ہے تب بھی فتویٰ دے دو گے چائے کی دکان پہ جا کے. اسلام کی کوئی فوٹو نہیں ہے، لیکن آپ کے موبائل میں جو آپ سیلفی کھینچتے ہیں اس کو غور سے دیکھیے. غیر مسلم دوستوں کے نزدیک وہ اسلام کی تصویر ہے. ہمارے غیر مسلم ہم وطن لوگوں کے نزدیک وہ اسلام کی تصویر ہے. اس تصویر کو دیکھ کے پوچھو نا کہ یہ تصویر ایماندار کی ہے یا بے ایمان کی ہے، یہ تصویر ایک صوفی آدمی کی ہے یا شرابی کی ہے، یہ تصویر ایک ٹھگ کی ہے یا بہت بڑے دیانتدار کی ہے. اس تصویر کو بار بار دیکھیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس تصویر میں کمی ہے تو اس کا سنگھار کیجئے. اس میں اگر ایمانداری کی کمی ہے تو ایمانداری کا رنگ پیدا کیجئے. اس میں شرم و حیا کی کمی ہے تو شرم و حیا کا رنگ اس میں پیدا کیجئے. اس کی زبان میں سختی ہے تو اس کی زبان میں نرمی پیدا کیجئے. اس کی آنکھوں کے اندر شرارت ہے تو اس کی آنکھوں کے اندر شرم و حیا پیدا کیجئے. اس تصویر کو دیکھیے، کیونکہ لوگ اسی تصویر کو دیکھ کے آپ کا اندازہ لگاتے ہیں. وہ مسجد میں نہیں جاتے، ان کو قرآن پڑھنے کوئی نہیں جاتا پڑھانے کے لیے، لیکن وہ مسلمانوں کو جانتے ہیں کیونکہ کچھ مسلمان ان کے ساتھ پڑھتے ہیں اسکول میں، کچھ مسلمان ان کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، کچھ مسلمانوں کے گھر میں وہ کام کرتے ہیں، کچھ مسلمان ان کے گھروں میں کام کرتے ہیں. اس لیے وہ اسلام کو، رسول اللہ کو ان مسلمانوں کی شکل سے دیکھتے ہیں. اب یہ فیصلہ آپ کر لیں کہ اسلام کی تصویر کو خوبصورت بنانا یا بدصورت بنانا ہے. آپ کر لیجئے یہ فیصلہ. یہ جو فتووں کا بازار گرم کیا ہوا ہے آپس میں، اس سے غیر مسلم متاثر ہونے والے نہیں ہیں. فتویٰ اپنے متعلق لو، اپنے متعلق. مولوی اتارنے کے لیے فتویٰ، صدر اتارنے کے لیے فتویٰ، فلاں کمیٹی، تو اپنے متعلق لو فتویٰ. اپنے متعلق کے مولانا صاحب سے پوچھو کہ میں یہ فلاں کام کرتا ہوں تو میرے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حکم ہے. تبدیلی لائیں گے انشاءاللہ. وعدہ کیجئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر. لائیں گے انشاءاللہ. پہلے ہی آپ بہت اچھے ہیں اور بہتر بننا ہے. رات کا پہلا پہر آئے سو جانا ہے. آپ جائیں، آپ کے ہم وطن جتنے غیر مسلم دوست ہیں ان کے محلوں میں رات کے پہلے پہر وہ سو رہے ہیں. میرے نبی نے کہا تھا پہلا پہر آ جائے بچوں کو اندر لے لو اور سو جاؤ اپنے بستروں پہ عشاء کی نماز پڑھ کے، کیونکہ فجر میں اٹھنا ہے اور اس کے بعد اللہ کی زمین پر رزق تلاش کرنے کے لیے نکل پڑنا ہے. اور ہم لوگ فجر پڑھ کے سوتے ہیں جب زوال کا وقت ہوتا ہے. زوال تو شاید تباہی کو کہتے ہیں. جب زوال کا وقت ہوتا ہے اس وقت بستر سے اٹھتے ہیں. اب جس قوم نے خود ہی طے کر لیا ہو کہ جس وقت رزق حاصل کرنا ہے، عزت حاصل کرنی ہے، برکت حاصل کرنی ہے، اس وقت ہم سوئیں گے، زوال کے وقت اٹھیں گے تو ان کو پھر آگے کون لے کے جائے گا میرے بھائی. ہمیں اپنی عادتیں نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق کرنی کریں گے انشاءاللہ. اس میں پہلے لوگوں کو اب سدھارنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات اکثر کہتے تھے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ بھئی ہم لوگوں پہ جج نہیں لگے ہوئے. ابھی جتنی گفتگو ہوئی کسی خاص بندے کے متعلق نہیں ہے، سب کے لیے. میں بھی اس میں شامل ہوں کیونکہ نبی علیہ السلام سب کے نبی، وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہوئی. نبی علیہ السلام کائنات کے لیے رحمت. تو ہم لوگوں پہ جج تو نہیں لگے ہوئے کہ ہم شام کو چائے پیتے ہوئے، سگریٹ پیتے ہوئے، پان کھاتے ہوئے محلے کی نکڑ پہ اما میاں وہ فلاں کی بیٹی کو پتا ہے تمہیں، اما میاں وہ فلاں کے بیٹے کو دیکھا. ارے نہیں میرے بھائی. قرآن نے کہا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں پھر ان عیبوں کو سپلائی کرتے ہیں آگے جا کے. آپ جج نہیں لگے ہوئے، آپ دوسرے کے مالک نہیں ہیں. اس کام کے لیے مسجد بنائی ہے، مسجد میں ان کو بٹھائے مفتی صاحب کو.
اور انہیں بھی اختیارات محدود دیے کہ مسجد میں جب کوئی آئے تو اس کو ٹوکنا نہیں، یہ مت کہنا ہفتے بعد آیا 15 دن بعد آیا، نہیں، تمہارے اختیارات محدود ہیں، کیا کرنا ہے؟ تو نبی علیہ السلام کا حکم ہے کہ جمعے کے دن میں اپنا ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے پاس، اس ممبر پر کھڑے ہو جاؤ۔ کیا حکم دیا؟ یہ نہیں کہا ہمیں مولویوں کو کہ ممبر پہ کھڑے ہو کے یہ کہنا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، سارے مفتی بیٹھے ہیں، ذمہ داری سے کہتا ہوں جا کے پوچھئے گا۔ یہ حکم ہوا کہ جب تم کھڑے ہو جاؤ گے، جب پہلا خطبہ ہوگا تو پہلے خطبے میں تم کرنٹ افیئرز کی بات کرو گے، موجودہ حالات کی بات کرو گے، موجودہ پریشانیوں کی بات کرو گے، موجودہ دکھوں کی بات کرو گے، موجودہ جو مسلمانوں میں پریشانیاں، گندگی آ گئی اس کی بات کرو گے، سماجی ویوستھا میں جو کمی آئی اس کی بات کرو گے۔ پہلے خطبے میں تم ان کو بتاؤ گے کہ دنیا کہاں جا رہی ہے، تم کہاں جا رہے ہو۔ یہ ساری باتیں ان سے کرنی ہیں، اور نام نہیں لینا۔ تمہیں پتہ لگ جائے کہ فلاں نمازی شراب پی رہا ہے، تمہیں پتہ لگ جائے کہ فلاں زنا کے چکر میں، تمہیں پتہ لگ جائے کہ فلاں ناجائز عشق لڑا رہا ہے، اس کا نام نہیں لینا۔ جمعے میں ممبر پہ کھڑے ہو جانا اور اکیلے اکیلے کو بتانا کہ میرے نبی علیہ السلام نے شراب پینے سے منع کیا، میرے آقا کا حکم ہے سود کھانے سے پیچھے ہٹ جاؤ، میرے نبی نے کہا دوسروں کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھنا، کہا یہاں کھڑے ہو جاؤ اور ان کو ایسی نصیحتیں کرو تاکہ جس کے دل میں جو بیماری ہے اس کو پتہ لگ جائے۔ پھر کہا جب دوسرے خطبے میں کھڑے ہو جائے گا اب بات کرنی ہے نماز کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی، صدقے کی، سب کی باتیں اب کرنی ہے۔ تو ہمیں پہلے کس بندے کو ٹھیک کرنا ہے بھائی؟ اب پہلے کیونکہ ہم کافی بلندی سے نیچے آئے ہیں نا جی، تو پہلے کس کو ٹھیک کریں گے انشاءاللہ؟ خود کو کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے ایک سنت اپنانی بہت ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام چاہتے ہیں کہ ہم مثبت رہے۔ نبی علیہ السلام نے حدیث پاک میں فرمایا بدگمانی کفر ہے، مطلب دوسرے کے متعلق خود ہی آپ نے خیال بنا لیا۔ ہم اپنے کے متعلق بدگمان، آپ اپنے دوستوں کے متعلق بدگمان، میاں بیوی بدگمان، باپ بیٹا بدگمان، پڑوسی بدگمان۔ اب کیا ہوا؟ بدگمانی کوئی چھوٹی بیماری تو نہیں ہے۔ بدگمانی جب بڑھی تو فاصلے بڑھ گئے، جب فاصلے بڑھ گئے تو نااتفاقی پیدا ہوئی، جب نااتفاقی پیدا ہوئی تو طاقت ٹوٹ گئی، صفوں میں انتشار آ گیا، اور جب صفوں میں انتشار آیا تو پھر عزت ہمارے پاس باقی نہیں رہی ہے۔ تو سب سے پہلے اپنی سوچ کو، اور سوچ کیسے ٹھیک ہوگی، برائیوں سے کیسے بچیں گے؟ پہلے نماز کو لازم پکڑ لیں۔ کیا کریں جی؟ نماز کو، کیونکہ ایک نماز ہی ہے جو آپ کی سوچ کو اچھا، کیونکہ نماز پڑھ کے جب آپ نکلو گے وہ یاد دلائے گی کہ یار تو نماز پڑھتا ہے، اب اس بیٹی کی طرف گندی نگاہ مت ڈال، یار تو نماز پڑھتا ہے اب غلط نہ تولنا، او یار تو نماز پڑھتا ہے اب نہیں، ابو کے آگے بدتمیزی نہیں کرنا۔ پہلے خود بدلنا ہے، بدلیں گے انشاءاللہ، دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ، اور میں امید کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ تبدیلی آئے گی۔ دل تھوڑا بڑا کر لو، اس میں لوگوں کی غیبتیں، برائیاں، جو کوئی آپ کی برائی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، اس کو سر پہ نہیں رکھنا ہے، اس کو پیر کے نیچے رکھ کے اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو جانا ہے تاکہ آپ کا قد اور بڑا ہو جائے۔ بوجھ نہیں بنانا ہے، مخالفت کو، تنقید کو بوجھ نہیں بنانا ہے، اس کو پیر کے نیچے رکھنا ہے، اس کے اوپر کھڑے ہونا ہے۔ تو دعا کیجئے، وقت بھی بہت ہو گیا ہے، 12 بج گئے، پتہ ہی نہیں لگا اتنا وقت آپ حضرات کی محبتوں کے ساتھ کس طرح گزر گیا۔ دعا کیجئے اللہ کریم مجھے بھی آپ کے پاس میرا آنے کا ارادہ جو ہے مدتوں کے ساتھ، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت مولانا مفتی عبدالرزاق صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور ان کے درجات کو بہت بلند فرمائے، اللہ ان کی نسل کو دین کی خدمت کے لیے باقی رکھے۔ تو ہم لوگ زیادہ، ہمارے ابا ایک بات کہا کرتے تھے ہمیں، میں صاف صاف کہتا ہوں، وہ ہمیں یہ کہا کرتے تھے باہر کم جانا ہے۔ میں کیوں؟ کہتے تھے یار بیٹا جہاں پیڑ لگا ہو وہاں جڑیں مضبوط ہونی چاہیے۔ ہم بڑی ذمہ داری سے کہتے ہیں، کوئی ہمارے بغیر
ایک سیٹ نکال کے دکھائے، چاہے 2% لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم متحد ہیں تو کوئی سیاستدان ہمارے پہ حاوی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جہاں پیڑ لگا ہوا ہے وہاں جڑیں۔ اچھا اب کچھ دیوانے ہوتے ہیں، اسی طرح ایک پربنی میں ہے ہمارے عزیز، تو یہ جو آپ کا دیوانہ ہے کبیر، یہ پیچھے ہی پڑ گیا 6-7 مہینے سے، صبح فون، دوپہر فون، شام فون، آ جاؤ بھوپال، آ جاؤ بھوپال۔ تو پھر یہ عارف مسعود صاحب کے پاس ہمارے نائب قاضی صاحب تشریف فرما ہے آپ کے سامنے، مفتی سلمان صاحب کے پاس، اور ہمارے بڑے بھائی تشریف فرمائے مفتی احمد صاحب کے پاس، ان سب کے بزرگوں کے پاس کہ بھیا مولانا صاحب کو لانا ہے پکڑ کے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو حضرات میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی محبتیں اور کبیر بھائی کی محبتیں، آپ حضرات کی یہ دعائیں ہیں کہ آج ہم سب لوگ یہاں پر آج اس اجلاس میں موجود ہیں۔ اور میں بڑی امید سے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کہا ہے کہ تم پازیٹیو رہنا، بھوپال والوں سے اس امید کے ساتھ کہ بھوپال جب پہلے سے ہی مشہور ہے تو یہ اپنے کردار کے لیے اور زیادہ مشہور ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ لوگ آ کے کہیں گے کہ اس شہر میں کوئی غریب نہیں ہے، صرف مسلمان ہی نہیں، لوگ کہیں گے کہ یہ محمد رسول اللہ کے دیوانے ہیں، یہ دیکھو یہ اپنے اور پراؤں میں فرق نہیں کرتے، ان سے سیکھو پڑھنا، ان سے سیکھو مسجدوں کی مینٹیننس، ان سے ادب سیکھیں۔ آپ کی سڑکوں پہ مجھے اس بات کی خوشی ہوئی، بہت ساری جگہ میں نے دیکھا کوئی ٹریفک والے بھی موجود نہیں تھے، لیکن عام لوگوں کو پھر بھی لوگوں نے جب سڑکوں پہ نوجوانوں نے روکا، ہندو بھائی بھی مسلمان بھائی بھی اپنے مہمانوں کی عزت میں رک گئے۔ تو یہ اس شہر کی میں سمجھتا ہوں کہ اس شہر کے لوگوں میں ایک اعلیٰ کردار موجود ہے جس کو اور سنوارنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو سنواریں گے انشاءاللہ، سنوار لیں گے انشاءاللہ۔ تو دعا کیجئے اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کروائیے، اب میں چھوٹی سی کروں گا مختصر۔ وقت بھی ہو گیا نا؟ جی ہاں وقت بھی ہو گیا۔ سب لوگ بیٹھ جائیں، دعا کر لیتے ہیں مختصر سے، سب لوگ بیٹھ جائیے، جس کو جہاں جگہ مل رہی ہے وہیں بیٹھ جائیں۔ تمام لوگ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیے پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط الذین انعمت علیہم۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں، اللہ جی آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے مدد چاہتے ہیں۔ یا اللہ پوری دنیا میں جتنے بھی انسان رہتے ہیں ان پہ اپنا فضل، اپنا کرم، اپنا رحم نازل فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، جو لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہیں انہیں شفا کلی عطا فرما۔ اور یا